رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان. سلامتی ہے سلامتی ہے سلامتی ہے اور خیر مقدم آپ کا عرفان رمضان. اب وقت ہوا جاتا ہے وظائف رمضان کا. میں آپ کا خیر مقدم اس لیے کرتا ہوں کہ اب آپ تیار ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کاغذ قلم آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا پھر ٹیبلٹ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. فون کے نوٹ پیڈ کو آپ کھول لیتے ہیں اور فوراً سے کال بھی ملاتے ہیں جو آپ کو وظائف پوچھنے ہوتے ہیں. کیونکہ میں محمد عبیس ربانی عرفان رمضان میں آپ کے لیے لے کر آتا ہوں علامہ سید شہریار داؤد صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین. آج بڑے خاص وظیفے ہم پوچھنے لگے مگر میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے جذبات بھی ہم سب اس میں شامل ہیں. آدھے سے بھی کم منٹ کے لیے اپنی محبتوں اور جذبات کا اظہار کیجیے گا شہید امجد صابری کے لیے. ایک شعر پڑھا تھا اس دن، ٹاپک تھا عذاب قبر. تو بریک ہوا تو کہتا ہے یار شاہ جی کیا مجھے بھی قبر کے کیڑے کھائیں گے؟ اللہ اس کے درجات بلند فرمائے. میں نے کہا یار جس دن امجد تو مرے گا نا اس دن تو کیڑوں کی بڑی VVIP دعوت ہوگی. قوی الجثہ ہے. کہتا ہے شاہ صاحب. میں نے بولا نہیں یار تو عاشق رسول ہے، عاشق اہل بیت ہے، تو جائے گا قبر تیرے لیے سجے گی سنورے گی انشاءاللہ. اتنے میں ہم لوگ آن لائن آ گئے. بلال قدوم نے کہا کہ آن لائن آ رہے ہیں ہم لوگ. تو پھر میں نے ایک شعر پڑھا، قبر میں جب آئیں سرکار تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اب یہ شعر میں نے کہا اور اس نے کلام پڑھنا شروع کر دیا جو اس کا آخری کلام تھا. میں قبر قبر اندھیری اندھیری میں گھبراؤں گا جب مولا امداد کا تم آنا. اللہ اس کے پروردگار غنی کی رحمت فرمائے، مغفرت فرمائے اور ان کے وارثین پہ خاص عنایت عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی اس لائق بنائے کہ ہم اپنے اپنے اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچائیں جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں خوبصورتی کے ساتھ. آج کی دعا بھی کچھ یوں ہی ہے اور وظیفہ بھی اسی حوالے سے پوچھیں گے. 16ویں رمضان کی دعا توجہ فرمائیے گا. اللہم وفقنی فیہ لموافقت الابرار. پروردگار مجھے توفیق عطا فرما موافقت ابرار یعنی نیک لوگوں کی صحبت جب تک وہ دنیا میں ہیں میں ان سے استفادہ کروں. وجنبنی فیہ موافقت الاشرار اور دور رکھ شریر لوگوں کی صحبتوں سے مجھ کو. وَأَوْنِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ إِلَى دَارِ الْقَرَارِ اپنی رحمت سے مجھے دار القرار میں یعنی جنت المقام میں داخلہ عطا فرما. بِآلِحَنِكَ یا الہ العالمین اپنی معبودیت کے واسطے سے اے پروردگار. آج کا وظیفہ بھی بڑا خاص ہے. پوچھنے والے نے کیا پوچھا علامہ صاحب؟ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کو میں صبح و شام پڑھوں تو میری قبر میں سے نور نکلے، خوشبو آئے اور امن و سلامتی کی جگہ بن جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. جس نبی پر اور آل نبی پر ہم درود پڑھتے ہیں جی ان کا ایک اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی خاص نعمت سے ایک خاص تعلق تھا جو انہوں نے ہمیشہ نیزوں کے اوپر بھی سنایا جی اور وہ ہے قرآن. ہاں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر میں روشنی ہو، نور ہی نور ہو، تو مصطفیٰ جان رحمت پر نازل شدہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں اور سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کی کوشش کریں. انشاءاللہ قبر میں نور ہی نور ہوگا. قبر میں نور ہی نور ہوگا. حدیث ہے سرکار کی ماشاءاللہ کہ سب سے زیادہ انسان کے حق میں جس کی سفارش قبول ہوگی وہ قرآن مجید ہے. سبحان اللہ. لائیو کالر بھی ہیں ان سے سلام دعا کرتے ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا پوچھتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام سر. مظفر آباد سے فقیر عرض کر رہا ہوں. جی فرمائیے گا حضرت. سر یہ پوچھنا تھا کہ جب سحری بند ہو جائے اذان ہو رہی ہو تو اس وقت ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں جب اذان ہو جائے؟ علامہ صاحب وہ پوچھ رہے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے اور اذان کا تعلق سحری سے نہیں ہے بی بی. اذان جب ہوتی ہے سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، فجر کا وقت داخل ہو چکا ہوتا ہے اور آپ نے سحری کا جو کھانا پینا بند کرنا ہے وہ سحری کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے کرنا ہے. اپنے اوپر لازم کرنا ہے اپنے. یعنی مثال ہے اگر کراچی کے اندر 5 بجے ختم ہے ٹائم تو آپ نے 4:55 پہ اپنا الارم لگا دینے کا جی 4:55 پہ ہم نے کھانا پینا ختم کر دینا ہے. کیا ایک منٹ پہ ہم اپنے پیٹ کو جو پانی کا ٹینکر بنا رہے ہوتے ہیں او پانی پیلا او کی ہویا یار مار تھوڑی جائیں گے سی. اگر مر بھی جائیں
تو سبحان اللہ روزے کی حالت میں کیا بات افطار ہے۔ سرکار کے ہاتھ سے آب بات ہے۔ کوثر ملیں گے کیا انشاءاللہ، بات جام ہے۔ کوثر۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، زاہد عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی فرمائیے گا حضرت۔ حضرت صاحب بہت پریشانی کے عالم میں زندگی گزر رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا بیان فرمائیے۔ مالی مشکلات اس قدر بڑھ چکی ہے کہ میں گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں کر پا رہا۔ اللہ۔ نوکری کرتا ہوں 17,000 روپے میں، اللہ اکبر۔ اسی میں گھر کا کرایہ بھی ادا کرتا ہوں، بچے بھی پڑھاتا ہوں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے کس طرف ہاتھ بڑھاؤں، کیا کروں کیا نہیں کروں، زندگی کے معاملات سمجھ نہیں آ رہے۔ زندگی کے معاملات کیا سمجھ ہے؟ نہیں آ رہا، بہت کم تنخواہ، اس میں اتنی ذمہ داریاں، کرایہ، دال روٹی، کیسے پورا کریں؟ یاد رکھیے گا اویس ربانی صاحب، اللہ عز و جل نے ہر بچے کو، ہر انسان کو ایک جیسی صلاحیتیں دے کر پیدا فرمایا ہے۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ جو اس وقت کروڑ پٹی ہے تو وہ کوئی اسپیشل صلاحیتوں کا مالک ہے، نہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے، ہمارے ہاں کیا نظام ہے، اور بیرون ممالک میں جو لوگ ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے، وہ میں نے دیکھا ہے، وہ جابس میں دیکھتا رہتا ہوں، جاب بینکس پہ جابز آ رہی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں اف یو ہیو دا اسکل اچھا یو آر ویلکم۔ اچھا اگر تمہارے اندر صلاحیتیں ہیں ہم تمہیں ویلکم کریں گے، آ جاؤ۔ وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا ڈگریز، اینڈ وی پیپل ان پاکستان، ڈگری کدھر ہے؟ وہ فریش گریجویٹ ہے، ابھی نہیں لانا، تمہارا 10 سال کا تجربہ، اور تم نوکری دو گے تو اس کو 10 سال کا تجربہ ہوگا نا۔ تو پہلی تو گورنمنٹ یہاں کے یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ اس قسم کی بےخودہ حرکتیں کرتے ہیں، ان کو ختم کریں، اور اسکل کو، صلاحیتوں کو۔ مجھے لگتا ہے اس شخص کے اندر صلاحیتیں بہت ہیں، لیکن چونکہ یہ مایوسی کے گھڑے میں گرا ہوا ہے، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا انما اشکو بثی، میں اپنا درد اللہ صرف اللہ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ استغفار کی کثرت کریں میرے بھائی، کثرت کے ساتھ استغفار کریں اور مایوس نہ ہوں، ایک نئی امنگ نئی ترنگ کے ساتھ نکلیں۔ 17,000 کی نوکری ہے، اللہ سے مانگیں برکت۔ ہاں یہ برکت آپ کو پتہ ہی نہیں کیا چیز ہوتی ہے، بہت ساری جگہوں برکت مل گئی۔ 10-12 ہزار میں لوگوں کو گزارا کرتے ہوئے اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں، ناماد 11,000 روپے اس کی اور اس کے مرد کی تنخواہ ہے، اور میں رو پڑا، میں نے کہا کہتی اللہ کا شکر ہے گزارا ہوتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے گھر اس کا اپنا، اس کے سسر نے اس کے گھر تو اپنا، چلو یار 11,000 میں 2 بچوں کے ساتھ کہتی ہے اللہ کا شکر ہے حضرت صاحب گزارا ہوتا ہے۔ اللہ کا تو شکر ادا کرتے یہ رہنا جو چاہیے، شکر اس میں کوئی اختلاف اور نہیں۔ قناعت اور یقین کہ رب دے گا اور برکت، جی مانگو تو صحیح ملے گی انشاءاللہ۔ مانگو تو صحیح ملے گا انشاءاللہ۔ ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں، وظائف رمضان عرفان رمضان میں جاری ہے، لوٹ کر آئیے گا، آپ کا انتظار رہے گا۔ رمضان عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ جی خوش آمدید، عرفان رمضان میں جاری ہے وظائف رمضان۔ میں محمد اویس ربانی اور میرے ساتھ تشریف فرمائے سید شہریار داؤد صاحب۔ آپ کے پسندیدہ وظائف آپ پوچھتے ہوتے ہیں۔ ایک اور میسج آیا ہے، اور یہ ہے کہ جہاں میں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہوں وہاں نہیں ہو رہی، میں جی جاؤں گی مر جاؤں گی مگر اس کے علاوہ کہیں اور شادی نہیں کروں گی، وظیفہ بتا دیں۔ چپیڑ وظیفہ یہ ہے کہ اس کے ماں باپ بٹھائیں، اس کو سمجھائیں، نہیں مانے تو ہمارا پرانا اسٹائل ہے، رکھ کے لیفٹ اور رائٹ دیں۔ یہ مارنے والی بات نہیں، مارنے والی بات میں اس لیے کر رہا ہوں، آپ کیسے ایک ماں باپ کو ناراض کر کے، وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت، وہ باپ جو دروازہ ہے جنت کا، اس کو ناراض کر کے دائمی خوشیاں لینے نکلے ہو؟ شادی ایک ذاتی معاملہ ہے، شادی ایک ذاتی یار معاملہ ہے۔ ماں باپ سے بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ مجھ سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ وظیفہ بتانے کے لیے بیٹھے ہیں، نہیں بتاؤں گا وظیفہ۔ آپ نہیں بتائیں گے، آپ محروم رکھیں گے؟ نہیں محروم نہیں رکھیں گے آپ، میں چاہتا ہوں جڑ جاؤ خدا کے واسطے۔ چپیڑ کیوں ماریں گے؟ مارنا چاہیے بچوں کو، ماں باپ کی مار بچوں کا نکھار ہوتی ہے۔ کیا دین نے یہ سکھایا ہے؟ دین نے بالکل سکھایا ہے۔ ماں باپ کے لیے بچے، بڑے بچے، بالغ بچے شادی کی بات کریں وہ چپیڑ مار دیں؟ جی آپ بیٹھ کے اپنے ماں باپ سے کیوں نہیں بات کر رہے؟ آپ کے اندر اتنی جرت تو ہے کہ آپ کو میسج کر دیا، کیا پتہ کی ہو نہ مان رہے ہو، وہ کہہ رہی نہیں مان رہے، نہیں مان رہے، یہ بولو لکھ کے دو۔ ہاں ماں باپ سے بات کی، وہ نہیں مان رہے، ظاہری بات ہے ماں باپ کا کچھ تجربہ بھی تو ہوتا ہے۔ میں مانتا ہوں بعض ماں باپ ضد میں چڑ میں آگے کرتے ہیں، یہ بہت ڈیبیٹیبل مسئلہ ہے۔ والدین کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، عزتوں کا خیال رکھنا چاہیے، بٹھائیں دیکھیں ہاں لڑکا صحیح ہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، بات ماننی چاہیے۔ اگر اب بھی کہتے ہیں ہاں صحیح ہے لیکن ہم نہیں کریں گے، ہماری ذات بات کیا نہیں ہے،
اب اس کے لیے آپ کہتے ہو میں وظیفہ دیتا ہوں صحیح ہے 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ناٹ 11 41 مرتبہ سورہ فاتحہ، یہ پانی کے اوپر یا چینی کے، بلکہ چینی پہ دم کر کے دیں، یہ سب سے زیادہ افیکٹو ہے. آپ والدین کو پلائیں، اللہ نہ اگر ان کو شوگر ہو، اگر خدا نہ خدا شوگر ہے تو 1001 مرتبہ یا آپ وضو ہو نمک پہ پڑھ دیں. اللہ اب بولو گے جی ہائی بلڈ پریشر ہے تو اب اس کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتا، نمک چینی ملا کے پانی میں ملا کے ان کو کام ہو جائے گا. ہاں کام ہو جائے گا. چپیڑ کی ضرورت نہیں بات پڑے گی. یہ ہے کہ بات تو کریں، ڈائیلاگ تو کریں، Communication. ٹیبل ٹاک تو کریں، کمیونیکیٹ تو کریں والدین سے. صحیح ہے. اب کرتے نہیں ہیں، ماں باپ کو راضی کر دو. اور کیوں راضی کر دو یار؟ کیا پتا وہ تمہیں دھوکہ دے رہا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں 95% بیچ میں دھوکے نکلتے ہیں. 95% تھوڑے عرصے بعد ہاں جی میرے پاس ہے میسج دکھاؤں آپ کو، یہ جی دیکھیں کورٹ میرج کا یہ نکاح نامہ ہے، صحیح ہے کورٹ میرج کا. اب جی لڑکا لے کے نہیں جا رہا، صحیح ہے. وہ کہہ رہا ہے نہیں جی میرے ماں باپ راضی نہیں ہو رہے، میں نہیں لے تم کو اپنے، میں تم کھلا لے لو، کیونکہ پتہ چلتا ہے 5-5 لاکھ روپے حق میں رکھا ہوا ہے. اچھا جی وہ حق مہر بچانا بھی ہوتا ہے نا. حق مہر بچانے کے لیے عورتیں ایسا کر جاتی ہیں. بعض اوقات یہ معاملہ میں نے ہمارے معاشرے میں بڑی نزدیکی سے دیکھا ہے، لیکن یہ مسئلے رہتے ہیں. انسان اپنا بہتر تو سوچے، یقینی طور پہ اس کو یہ حق حاصل ہے، مگر دوسروں کا برا نہ سوچے، ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیلے نہیں، ہاں کر کے نہ کرے، اسٹیپ بیک. جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خوش آمدید. کون صاحبہ کہاں سے اور کیا فرمائیں گی؟ میں تہمینہ بشیر بات کر رہی ہوں بھاولپور سے. ماشاء اللہ. جی فرمائیے. بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ میں 5 ٹائم الحمدللہ نماز بھی پڑھتی ہوں، اپنا تہجد بھی پڑھتی ہوں، پر میرے گھر میں پریشانی ختم نہیں ہوتی، یعنی ہر وقت پریشان. میری بیٹی بھی بہت بیمار ہے، وہ 3 فیڈنگ ٹیوب لگے ہوئے، وہ بہت بیمار ہے، اس کے آپریشن بھی کروائیں. بیوہ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں پڑھوں، کہ میرے گھر میں برکت ہو، کوئی پریشانی ختم ہو. ٹھیک ماں جی، پریشانی ہونا ہے آپ نے. علامہ صاحب بعض اوقات نا دنیا جہان کی پریشانیاں امٹ کے گھوم پھر کے ایک سے نکلو نہیں دوسری آ جاتی ہے. اب جیسے یہ گھر ہے 3 سال سے مشکلات میں، کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہمیں تھوڑا حوصلہ ہو جائے. 3.5 سال کے قریب جو ہے نا شیب ابی طالب گھاٹی میں سوشل بائیکاٹ رہا اور کھانا پینا کچھ بھی نہیں تھا. آقا علیہ السلام نے صبر کیا، امت کو صبر کی، تلقین کی، پلس یہ کہ اسٹرگل کرتے رہے، کوشش کرتے رہے کہ حالات بہتر ہو جائیں، اور حالات بہتر ہو گئے. آپ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں. ہم اصل میں دیکھتے نہیں ہیں کہ وجوہات کیا ہیں. اچھا وجوہات کیا ہیں تنگ دستی آنے کی؟ ایک تو والدین کے لیے دعائیں مغفرت چھوڑ دینا، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اچھا جی حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے نا جو اپنے والدین کے لیے، ایک صحابی نے کہا نا یا رسول اللہ میرے گھر میں جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ روزی کی تنگی ہے. فرمایا کہ لگتا ہے تو نے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دی ہے. تو ایک وجہ یہ پتہ چلی. دوسری جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ یہ بھی رزق کھا جاتا ہے. یعنی گناہ جتنے، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرنا، یہ وہ سارے گناہ کبیرہ ہیں کہ جو ہمارے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں تو وظیفہ چاہیے. یہ جو اتنی بڑی مصیبت ہم نے اپنے گھروں میں پالی ہوئی ہے، پھر باتھ روم میں بغیر دعا کے جانا، بغیر سر ڈھاکے جانا، یہ بھی رزق میں تنگی کا ایک سبب ہے. اچھا جی استنجا کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے قبلے کی رخ کرنا یا پیٹھ کرنا، یہ بھی حرام ہے، اس سے بھی رزق تنگ ہوتا ہے. اب یہ وہ باتیں جو اگر بتانے چلے جائیں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ وظیفہ سے 10 نہیں رہے، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں. بڑی قیمتی باتیں ہیں یہ، اور یقینی طور سے بارہا دہرائی اس لیے جاتی ہیں تاکہ آپ نوٹ کرنے. یہ چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے وہ بلڈنگ بلاکس ہیں جو بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں. میں انتہائی شکر گزار علامہ سید شہریار داؤد صاحب آپ کا خواتین و حضرات آپ کال پوچھتے ہیں، اپنے مسائل ہمارے سامنے رکھتے ہیں، ہم اس کے امین ہوتے ہیں، اور ہم یقینی طور سے کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کوئی حل تلاش کریں، وظیفہ آپ کو دیں، اور دعا کو بھی رہتے ہیں. اس پروگرام کے بعد علامہ صاحب خود بھی اور میں بھی، ہم گائے بگائے اسی فکر میں رہتے ہیں کہ جو سوالات آپ نے ہم سے پوچھے اس میں بہتری اور دعا اور بہت ساری برکات نازل ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے. عرفان رمضان میں آپ کو آج کی شخصیت سے ملوائیں گے اور گفتگو کو جاری رکھیں گے. آپ کا انتظار رہے گا. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان